حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، 11ویں شریف کا مہینہ ہمارے اور آپ کے مابین چل رہا ہے۔ بارگاہ غوثیت میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو ہو سکتا ہے، جو ہو سکے گا، انشاءاللہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت کرنے والے، ان کو ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، اپنے آپ کو قادری سمجھنے والے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اپنے اپنے اعتبار سے لوگ پیش کرتے ہیں۔ جس کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، جس طرح جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لنگر عام کرتے ہیں اور لنگر خاص کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر ہم اور آپ کے پیارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کوئی بھی مقرر ہو، کوئی بھی بیان کرنے والا ہو، ہر شخص جو بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو اٹھاتا ہے بیان کرنے کے لیے، تو ہر پہلو پر، ہر موضوع پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سے اسے ہو کر کے گزرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی میں اور آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی پیدائش کے بعد، آپ کے بچپن میں، آپ کی جوانی میں، آپ کے اس عمر میں جب آپ کی pڑھائی چل رہی تھی، یعنی بچپن سے لے کر کے اور آپ کی تا حیات زندگی تک، بلکہ یوں کہیے کہ تا قیامت تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت جاری و ساری رہے گی۔ کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مجھے مشرق سے پکارے اور میں مغرب میں رہوں تو میں مدد کو پہنچتا ہوں۔
اور یہ بیان آپ نے صرف اپنے زندگی ہی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تا قیامت تک اپنے مریدوں کے لیے بیان کر دیا کہ اگر میرا مرید مجھے مدد کے لیے طلب کرے گا تو اگرچہ اس کی دوری اتنی ہو کہ وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں تو میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ یوں ہی نہیں دے دیا، آپ اس لائق تھے، آپ نے وہ کارنامے کر کے دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے نہ جانے کتنے مجاہدے کیے، اور آپ کی زندگی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا ہے۔ اتنی بڑی عبادت کہ آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر آپ نے ادا کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، آپ کی شان و عظمت تو جو ہے وہ ہے، ان کے علاوہ آپ کی بارگاہ میں جس کو فیض مل گیا وہ بھی اپنے وقت میں چمکتے رہے، ان کا بھی اپنے وقت میں ایک اعلیٰ مقام رہتا تھا۔ جو بارگاہ غوثیت سے ہو کر کے چلے گئے، جو ان کی بارگاہ سے منسلک ہو گئے، ان کا بھی رتبہ اور مرتبہ بڑھا دیا گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں ایک شخص آپ کے بہت خاص، جن کا نام شیخ بارکی تھا، تقریباً 20 سال تک بارگاہ غوثیت میں رہ کر کے آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کے مہمان، یعنی حضور غوث پاک کے مہمانوں کا خاص خیال رکھا۔ کس نے؟ شیخ بارکی نے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں سے غوث پاک کے مہمانوں کو تقریباً 20 سال تک آپ نے پانی پلایا۔ کون؟ شیخ بارکی نے۔ جب 20 سال خدمت کرتے کرتے ہو گیا تو شیخ بارکی کے دل میں اچانک خیال آیا کیوں نہ بارگاہ مصطفیٰ میں بھی جا کر کے حاضری دی جائے۔ اس کا مطلب ہوا کہ آپ حج کرنا چاہتے تھے، آپ اپنی بات کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میں مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ جانا چاہتا ہوں، وہاں کی حاضری دینا چاہتا ہوں۔ بارگاہ غوثیت میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے غوث پاک، ابھی تک شیخ بارکی آپ کی بارگاہ میں آپ کے کنویں سے آپ کے مہمانوں کو 20 سال تک پانی پلاتا رہا، اب مدینے جا کر کے، مکے کی سرزمین پہ جا کر کے آب زمزم کے کنویں سے اللہ کے مہمانوں کو پانی پلانا چاہتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا، آپ فوراً اجازت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ، چلے جاؤ۔ آپ مدینے جانا چاہتے ہیں، مکے جانا چاہتے ہیں، جائیے۔ آپ نے بخوشی اجازت دے دی۔ 20 سال تک غوث پاک کے کنویں سے غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلایا تھا، معمولی خدمت نہیں تھی، کوئی مہمان پیاسا نہیں جاتا تھا۔ ہر ایک کو، کہیں سے دور دراز سے آیا ہو یا قریب سے آیا ہو یا جیلان سے آیا ہو، بغداد سے آیا ہو، کہیں سے بھی آیا ہو، شیخ بارکی سب کو ایک ایک کر کے غوث پاک کے کنویں سے غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ اب جب اجازت مل گئی مدینے جانے کی، اب ان کی خوشی دوبالا ہو گئی، خوشیوں میں تبدیلی آ گئی، آپ مسرت سے جھومنے لگے۔ اب تو مدینے کی حاضری ہوگی، اب تو روضہ رسول کی حاضری ہوگی، اب تو روضہ منورہ کی زیارت ہوگی، اب تو کعبہ معظمہ کی زیارت کی جائے گی، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آخر کار آپ
مدینہ المنورہ کے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اکیلے نکل پڑے، اور جب عرب کی سرزمین پر پہنچے، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچنے والے تھے، ایک اللہ کے اور بندے سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ شیخ بارکی کی ملاقات اس اللہ والے سے ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کے ایک بندے تھے، نہ شیخ بارکی ان کو پہچانتے تھے اور نہ وہ شیخ بارکی کو پہچانتے تھے، دونوں لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے۔ ملاقات ہو گئی راستے میں، اب حج کے ارادے سے یہ بھی نکلے ہیں اور حج کے ارادے سے وہ بھی نکلے تھے، دونوں لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، ہاں بس اتفاق دونوں کا اس بات پر تھا، ان کا بھی ارادہ حج کا تھا، ان کا بھی ارادہ حج کرنے کا تھا۔ اب جب ملاقات ہوئی، شام کا وقت ہوا، عشاء کے قریب کا وقت آیا، تو شیخ بارکی کو بھوک لگی، اور آپ نے کہا، جو دوسرے شخص تھے ان سے کہا کہ بھوک کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اگر ہو سکے تو کھانے کا انتظام آپ کر دیں۔ آخرکار انہوں نے بلا جھجک اور بلا سوچے سمجھے انہوں نے کہا شیخ بارکی سے، ٹھیک ہے جاؤ ہاتھ دھل کر کے آؤ، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ شیخ بارکی اٹھے اور ہاتھ کو جیسے دھلا اور دھل کر کے آئے بیٹھے، جو دوسرے شخص تھے انہیں کھانے کا انتظام کرنا تھا۔ اب ایسے جنگل میں جہاں پر ٹھہراؤ کیے ہوئے ہیں، اپنے سفر کو روکے ہوئے ہیں، ایسے جنگل میں نہ تو کہیں کوئی گاؤں تھا، نہ کہیں کوئی مکان تھا، کھانے کا انتظام کہاں سے کرتے؟ لیکن بھوک کی شدت دونوں لوگوں کو ستا رہی ہے، شیخ بارکی بھی بھوکے ہیں۔ آخرکار ہاتھ دھل کر کے آئے اور بیٹھ گئے کھانے کے لیے، کھانا موجود نہیں ہے۔ اب ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور پتہ نہیں کیا دعا مانگی، فوراً ایک ٹفن بھر کے کھانا آ گیا، ایک ڈبہ ٹفن، ایک ڈبہ کھانا سامنے حاضر ہو گیا۔ اب دونوں نے مل کر کے خوب کھایا، شکم سیر ہو گئے، پیٹ بھر لیا۔ دوسرا دن پھر سفر کرتے کرتے جب تھک گئے، شام کا وقت ہوا، پھر رکے اور پھر شیخ بارکی نے ان سے کہا، آج بھی بھوک کی بڑی شدت ہے، تھکان بہت محسوس ہو رہی ہے، بھوک بڑی تیز کی لگی ہے، کھانا منگا دیجیے آپ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہاتھ دھل کے آئیے، کھانا منگا دیتا ہوں۔ پھر ہاتھ دھل کر کے آئے، ہاتھ کو اٹھایا، اب پتہ نہیں کیا دعا مانگی اور فوراً کھانا سامنے آ گیا، ایک ڈبہ ٹفن۔ تیسرے دن بھی یہی معمول رہا، تیسرے دن بھی کھانا آ گیا۔ اب جب چوتھا دن آیا، چوتھی رات شروع ہوئی، تو شیخ بارکی نے پھر جب کھانے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ 3 دن سے کھانا میں منگا رہا ہوں، آج آپ کی باری ہے، آپ کھانا منگائیے۔ غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے ہیں۔ ابھی غوث پاک کے چاہنے والوں، ان کے مریدوں کا یہ حال ہے، دعا کرتے ہیں تو کھانا آ جاتا ہے۔ جبکہ دوسرے شخص جو تھے ان کا تو نام بھی نہیں معلوم، کون شخص تھے، کہاں سے آئے تھے، بس جو غوث پاک کے چاہنے والے، ان کی جو خاص مرید تھے شیخ بارکی۔ اب آج شیخ بارکی کی باری تھی کھانا منگانے کی۔ جب انہوں نے کہا کہ شیخ بارکی آج آپ کھانا منگائیے، 3 دن سے تو میں منگا رہا ہوں۔ شیخ بارکی تھوڑی دیر کے لیے جھلملا گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ یہ دعا میں پتہ نہیں کیا مانگتے تھے، کیا کہتے تھے کہ ایک ٹفن کھانا فوراً آ جاتا تھا، میں کیا دعا میں مانگوں کہ مجھے بھی کھانا مل جائے ورنہ بڑی بے عزتی ہوگی۔ اچھا ایک بات ہے، وہ شخص جو 3 دن سے کھانا منگا رہے تھے وہ شیخ بارکی کا نام تو سنے تھے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی شخص رہتا ہے جو 20 سال سے غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلا رہا ہے۔ پہچانتے نہیں تھے کہ شیخ بارکی یہی ہے، نہیں پہچانتے تھے۔ آپ سے میں نے بتایا کہ دونوں لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے۔ اب جب آج شیخ بارکی کی تھی کھانا منگانے کی، آخرکار انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہی انداز اپنایا جو وہ اپنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی ہاتھ دھل کر کے آئیے، میں کھانا منگا دیتا ہوں۔ اب وہ ہاتھ دھل کر کے آئے، بیٹھے،
کھانا موجود نہیں تھا. انہوں نے کہا کھانا منگائیے. اب شیخ بارکی بھی ہاتھ اٹھائے اور پتہ نہیں کیا دعا میں کہا. ابھی تک تو روزانہ ایک ٹفن کھانا آتا تھا, ایک ڈبہ. آج جب شیخ بارکی کا ہاتھ اٹھا تو 2 ڈبہ ٹفن کھانا آ گیا, 2 ڈبہ ٹفن کھانا آ گیا. اب وہ سامنے والے سوچ رہے تھے کہ آج کیا بات ہے, میں دعا کرتا تھا تو 1 ڈبہ آتا تھا, انہوں نے کیا کہا ہوگا کہ 2 ڈبہ آ گیا ہے. آخرکار کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو پکڑ لیا. آپ سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے دعا میں کیا مانگا کہ آپ کے دعا مانگتے ہی 2 ٹفن کھانا آ گیا. مجھے تو 1 ہی ڈبہ ملتا تھا, آپ کو 2 کیسے مل گیا؟ شیخ بارکی نے کہا کہ دعا میں نے کیا مانگا تھا, اب وہ کیسے بتاؤں. اب شیخ بارکی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا, آپ پہلے بتائیں آپ دعا میں کیا مانگتے تھے کہ کھانا آ جاتا تھا. پہلے تو کھانا آپ نے منگایا ہے, ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. پہلے آپ بتائیں کہ دعا میں کیا مانگتے تھے, کھانا آ جاتا تھا. انہوں نے کہا میں تو کچھ خاص بات نہیں کہتا تھا, بس ہاتھ اٹھاتا تھا اور یہ کہتا تھا اے اللہ تبارک و تعالیٰ, بارگاہ غوثیت میں جو غوث پاک کے مہمانوں کو 20 سال سے پانی پلاتا رہا, جس کا نام شیخ بارکی ہے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں کھانے کا نزول فرما دے. شیخ بارکی سامنے ہے اور انہی کے وسیلے سے کھانا ابھی تک 3 دن سے منگایا جا رہا تھا. شیخ بارکی کو خبر نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ آپ دعا میں کیا مانگتے تھے. شیخ بارکی نے کہا کہ میں تو دعا میں کچھ نہیں کہتا تھا, میں صرف یہ کہتا تھا اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ سے کہہ کر کے یہ دعا مانگتے تھے 3 دن سے اور ٹفن میں کھانا آ رہا تھا, انہی کے صدقے میں آج کھانا بھیج دے, انہی کے صدقے میں آج کھانا بھیج دے. اب اس سے پتہ یہ چلا کہ دونوں دعائیں شیخ بارکی ہی کی طرف منسوب تھیں, دونوں دعائیں. کیونکہ دعا وہ مانگ رہے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ غوثیت میں جو 20 سال سے غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلاتا رہا ہے اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے. اور تھے کون, سامنے ہی موجود تھے لیکن نہیں پہچانتے تھے. اب شیخ بارکی کی جب باری آئی تھی انہوں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 دن سے جو کہہ کر کے یہ دعا مانگ رہے ہیں, کھانا منگا رہے ہیں, اسی کے صدقے میں مجھے بھی کھانا عطا کر دے. اب ان کے یہاں 2 ڈبہ ٹفن کھانا آ گیا تھا. جب اس شخص نے دیکھا کہ شیخ بارکی کا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے, اور شیخ بارکی نے جب اپنے بارے میں سوچا کہ غوث پاک کے چاہنے والوں کا یہ حال ہے کہ میرا چرچا اوپر فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے, میرا چرچا اور میرا نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے, اس کے فرشتے بھی جانتے ہیں, تو اب مدینہ اور مکہ جانے کی ضرورت کیا ہے, پھر سے چلو بارگاہ غوثیت میں, چلو وہیں خدمت کی جائے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمانوں کو پانی پلایا جائے. جب پانی پلانے سے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے تو پھر کہیں جانے کی اور ضرورت کیا ہے. حج کے لیے نکلے تھے, حج کا ارادہ تھا. شیخ بارکی نے کہا کہ آپ اپنا راستہ طے کر لیجئے, میں تو جس راستے سے جہاں سے آیا تھا پھر واپس میں وہیں جا رہا ہوں, اب مجھے مدینہ اور مکہ کی جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو لوگ مجھے ویسے ہی جانتے ہیں. حضور غوث پاک کے صدقے میں لوگ میرا نام جب فرشتے تک جانتے ہیں تو دنیا میں تو ہر شخص جان جائے گا. اور واقعی میں آج حال بھی وہی ہے. شیخ بارکی کو کون نہیں جانتا, جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرتا ہے, جو ان کے کرامات اور ان کے سیرت کو, ان کے سوانح کو بیان کرتا ہے, بتاتا ہے, وہ یقیناً شیخ بارکی کے بارے میں ضرور جانتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اسی چیز سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے چاہنے والوں کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند رکھا ہے تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم کیا رہا ہوگا, آپ کا عالم, آپ کا مقام کیا رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی شان و عظمت عطا فرمائی تھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ آپ نے تقریباً 1.25 لاکھ برے لوگوں کو آپ نے ولایت کے منزل پر فائز فرمایا۔ 1.25 لاکھ برے لوگوں کو، جو برے، جن کی عادت بری ہوتی ہے، ان کو راہ راست پر لائے۔ نہ جانے کتنے چوروں اور کتنے اچکوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت کی منزل پر آپ نے سرفراز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔